یہ تب کی بات ہے جب میں خوبصورت نوجوان ہوا کرتا تھا۔ یونیورسٹی کا اختتامی دور چل رہا تھا۔ ویسے تو لیکچرز وغیرہ ان دنوں نہیں ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی ہم سبھی دوست یونیورسٹی کی زندگی کو جی بھر کے جینے کی خاطر یونیورسٹی چلے جاتے تھے۔ سارا دن کلاس میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے۔ کلاس کی لڑکیاں بھی ان آخری دنوں میں ہم لڑکوں سے تھوڑا زیادہ ہی فری ہو گئی تھیں۔ شاید وہ بھی ہماری طرح کلاس کے ہر فرد کو مس کرنے والی تھی۔ میں پہاڑ کی چوٹی پہ واقع ایک قبیلے کا واحد یونیورسٹی پڑھنے والا لڑکا تھا۔ اس وجہ سے مجھے قبیلے میں خاص عزت کا مقام حاصل تھا۔ ہاسٹل لائف کو میں نے بہت اچھی طرح گزارا نہیں بلکہ جیا تھا۔ رات کو کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھ کر طرح طرح کی حرکتیں کرنا، تاش کی بازی لگانا، ایک دوسرے کا بستر ادھر ادھر پھینکنا، رات کو سوتے وقت کسی پر پانی پھینک کر اس کو نیند سے جگا دینا، اور پھر ساری رات اس کی گالیاں سننا وغیرہ وغیرہ۔ بہت پیارا وقت تھا وہ، کاش وہ وقت کبھی ختم ہی نہ ہوتا۔ ایک دن یونیورسٹی کے کوریڈور سے گزرتے وقت میں کسی نسوانی پکار کے باعث چلتے چلتے رک گیا۔ مجھے میرا نام لے کر پکارا گیا تھا۔ میں نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری کلاس فیلو آبش میرے روبر کھڑی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے یونیورسٹی کے پہلے ہی دن میری تکرار ہوئی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا ہی رہا۔ چھوٹی سی بات پہ ہی ہم دونوں مرغیوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے تھے۔ وہ ایک امیر گھر کی خوبصورت اور لڑاکو طیارہ لڑکی تھی۔ کلاس کی لڑکیوں کے علاوہ وہ صرف مجھ سے ہی بات کرتی تھی۔ میں دیہاتی سا سادہ سا لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں لنگور کی جگہ انگور آ گئے تھے۔ دوستی ہونے کے بعد میں نے جانا کہ وہ بہت نرم دل کی اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ میں وہیں چلا گیا تھا، وہ وہیں تھی، اکیلی گمسم پتھر پہ بیٹھی۔ میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر سامنے دیکھنے لگی۔ ناراض ہو؟ میں نے سوال کیا۔ وہ چپ رہی۔ میں نے اس کو خاموش دیکھ کر پھر وہی سوال کیا۔ اس کا جواب پھر خاموشی تھا۔ بچوں کا باپ بن گیا۔ ایک بیٹا تھا جس کا نام ایان علی تھا اور ایک بیٹی جس کا نام آبش تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اس کا نام دوں گا، اسے کسی بھی صورت اپنے قریب رکھوں گا، ہر روز اس کو دیکھوں گا، پیار کروں گا، ڈھیر ساری باتیں کروں گا۔ شاید ایسا کرنے سے میرے دل کو کچھ سکون مل سکے۔ ایک سردیوں کی جاڑے والی شام میں لاہور کی مارکیٹ میں کسی کام سے گیا تھا، جب مجھے اپنے سامنے خاتون بہت دیر سے مجھے تکتی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، نہ جانے وہ کیا پوچھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ چاچے کو آبش بہت پسند تھی، اسی لیے وہ اس دور میں جب 10 روپے میں بھی ایک کلفی نہیں ملتی تھی، وہ 4 آنے میں 2 کلفیاں اسے دیتے تھے۔ نہ جانے آبش نے چاچے سے اس 4 آنے کے بارے میں کیا بتا رکھا تھا۔ آبش نے کلفی خود لے لی اور دوسری کلفی میری طرف بڑھا دی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ سالوں گزر گئے۔ میری انگلی پہ اس کی انگوٹھی سے بننے والے نشان آج بھی موجود ہیں۔ اس نشان والی جگہ کو دائرے کی شکل میں سوئی سے کھرچتا رہتا ہوں، جس سے وہ زخم بن جاتا ہے، اور وہ زخم مجھے آبش کی یاد دلاتا ہے۔ آج اس بات کو آدھی صدی گزر گئی ہے، میری انگلی پر وہ نشان آج بھی باقی ہیں۔ اس دن کے بعد میں اس سے کبھی نہیں ملا، نہ ہی اس شہر پھر کبھی لوٹ کر گیا، مگر وہ کھوئے والی کلفی کا سوا آج بھی میری زبان پہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کی ہنسی آج بھی اپنے قریب محسوس ہوتی ہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، تم مجھ میں کہیں باقی رہنا، مجھے نیند آئے جو آخری، تم خوابوں میں آتے رہنا، بس اتنا ہی تم سے کہنا، بس اتنا ہی تم سے کہنا۔